بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر محمد حسان نصیب الرحمان نے کہا ہے کہ عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قوت ہے جس سے کائنات تسخیر کی جا سکتی ہے۔ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تاثیر ہے کہ اس سے انقلاب برپا ہوتے ہیں، احترام انسانیت کا جذبہ بڑھتا ہے اور مخلوق خدا کی بھلائی کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ سیالکوٹ میں شہید حضرت امام علی الحق کے عرس کے موقع پر منعقدہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، جس کی صدارت پیر محمد نقیب الرحمان نے کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اساس ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس عطیہ خداوندی پاکستان کی حفاظت ہمارا دینی فرض ہے۔ ہماری بہادر مسلح افواج کے عہدوں پاکستان کے اندر یا باہر بیٹھے دہشت گرد عناصر جتنا مرضی زور لگا لیں، انشاءاللہ الرحمن وہ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ پوری پاکستانی قوم اپنے سپاہ سالار کو تمام مقاصد فرقے کے جید علماء کرام و مشائخ عظام کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دینے پر کہ دہشت گرد اپنے آپ کو جتنا چاہے مضبوط کر لیں اور جس شدت سے ملک کو رکھنا چاہے پوری دنیا ایک طرف پورے ہو، میرے لیے ایک ریڈیو لگانے والا پاکستان کے خون سے بھی قیمتی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اسوہ شبیری پر عمل پیرا ہو کر ہم امت کو باہم متحد کر سکتے ہیں۔ قوم متحد ہوگی تو پاکستان بھی مستحکم ہوگا۔ اس عظیم الشان محفل میں صاحبزادہ حافظ حامد رضا، پیر سید عارف بہاء الحق شاہ، علامہ ضمیر اختر رانا اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ حافظ غلام مصطفیٰ قاری، عابد علی کریمی نے دربار سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوحۂ عقیدت پیش کیے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عوام الناس اور عوام خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمان نے وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی، اتحاد بین المسلمین اور فلسطین کے نہتے مظلوم اور بے یار و مددگار مسلمانوں کی ظلم و بربریت سے نجات اور آبادکاری کے لیے خصوص اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بانی صدر اسمینہ فاضل نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ گہری اور غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل کے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ عالمی طاقتوں، اقوام متحدہ اور OIC سے مسئلہ فلسطین کے حل، مستقل امن اور انسانی امداد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بانی صدر اسمینہ فاضل نے کہا کہ اس نازک لمحے میں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں اور عوام کے ساتھ یکجہتی، ہمدردی اور امید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے مظالم، جبر اور محاصرے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، جس کے نتیجے میں ایک سنگین انسانی المیہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا دنیا میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اس مشکل وقت میں فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں تنہا نہیں ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم امن، انصاف اور بہتر مستقبل کی مضبوط حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عام آدمی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ مسلم لیگ نون عام آدمی کی جماعت ہے، سیاست کو محلات سے نکال کر دم لیں گے۔ میاں نواز شریف نے اقتدار میں آ کر ہمیشہ عام آدمی کی فلاح کے کام کیے۔ میٹرو بس سروس، اورنج لائن ٹرین سے عام آدمی مستفید ہو رہا ہے۔ NH53 PP10 مسلم لیگ نون کا قلعہ بن چکا ہے۔ عبرتناک شکست مخالفین کا مقدر بن چکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب انجینئر قمر الاسلام راجہ الیاس کیانی نے مسلم لیگ نون یونین کونسل جٹھا ہتھیار میں بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اقتدار میں آ کر عام آدمی کو بااختیار بنائے گی۔ حلقہ میں صحت اور تعلیم کا منصوبہ پر کام کیا جائے گا۔ ماضی میں ان شعبوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا، جس سے علاقہ پسماندگی کا شکار ہوا۔ انجینئر قمر الاسلام راجہ نے کہا کہ نسل نو کو صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ اجتماع میں جٹھا اتحال اور دیگر نواں سے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر انتظام ادارے آغوش کالج مری کی ٹیم نے فیڈرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت ہونے والے انٹر بورڈ
باسکٹ بال مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ فیڈرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت منعقدہ ٹورنامنٹ میں فیڈرل بورڈ سے ملکہ 25 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی۔ اس بہترین کارکردگی پر پرنسپل آغوش کالج مری اعظم خان نے آغوش کے بچوں کو شاباش دی اور کہا کہ جس طرح سے آپ اپنی تعلیم اور تربیت میں کسی سے کم نہیں ہیں، اسی طرح آپ فنون، کھیل، گیمز اور ذہانت کے مقابلوں میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ آغوش کالج مری بین الاقوامی سطح کی تعلیمی سلسلے کا ایک قامتی ادارہ ہے جہاں یتیم بچوں کو رہائش، تعلیم و تربیت، خوراک اور دیگر سہولیات مفت میسر ہیں۔ یاد رہے آغوش کالج مری ایکسپریس پر اسلام آباد سے 35 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ ڈی پی آئی کالجز پنجاب لاہور کی زیر سرپرستی اسپورٹس اکیڈمی کے تحت HED 23-24 کے کھیلوں کے مقابلوں میں وقار النساء گریجویٹ کالج میں گزشتہ روز کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز وقار النساء گریجویٹ کالج اور واک اینڈ کالج کی ٹیموں کے درمیان میچ سے ہوا، جس میں وقار النساء گریجویٹ کالج کی کرکٹ ٹیم نے مخالف ٹیم کو 72 رنز کا ہدف دیا، لیکن واک اینڈ کالج کی ٹیم 57 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرا مقابلہ وقار النساء کالج کے گراؤنڈ میں جھنڈا چیچی کالج اور مری روڈ گریجویٹ کالج کے طالبات کے درمیان ہوا، جس میں مئی روڈ گریجویٹ کالج کی ٹیم نے جھنڈا چیچی کو 39 رنز کا ہدف دیا، جسے جھنڈا چیچی کالج کی ٹیم نے بآسانی مکمل کر کے فتح حاصل کی۔ تیسرا مقابلہ پشاور روڈ گریجویٹ کالج اور کلر سیدہ گریجویٹ کالج کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں پشاور روڈ کی ٹیم نے 42 رنز کا ہدف دیا، لیکن کلر سیدہ کالج کی ٹیم نے 23 رنز اور 6 آؤٹ پر شکست کھائی۔ یوں سیمی فائنل کے لیے وقار النساء کالج، جھنڈا چیچی کالج، پشاور روڈ کالج اور کامرس کالج کی ٹیمیں اہل قرار پائیں۔ وقار النساء کالج اور جھنڈا چیچی کالج کے درمیان سیمی فائنل ہوا، جس میں وقار النساء نے 80 رنز کا ہدف دیا، لیکن جھنڈا چیچی کالج کی ٹیم 29 رنز اور 8 پر شکست کھا گئی۔ پشاور روڈ کالج اور کامرس کالج لین 7 کالج کے درمیان سیمی فائنل ہوئے، جس میں پشاور روڈ کالج کی ٹیم نے 63 رنز کا ہدف دیا اور کامرس کالج کی ٹیم سے جیت گئی۔ یوں فائنل میچ وقار النساء کالج اور پشاور روڈ کالج کی ٹیموں کے درمیان قرار پایا۔ پشاور روڈ کالج کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کروا کے 25 رنز کا ہدف دیا، جسے وقار النساء گریجویٹ کالج کی ٹیم نے 2 اوورز میں مکمل کر لیا اور 29 رنز بنا لیے۔ یوں وقار النساء گریجویٹ کالج کی کرکٹ ٹیم یہ ٹورنامنٹ جیت گئی۔ وقار النساء گریجویٹ کالج کی مس حفصہ ہائی اسکور جبکہ مس ریچ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائیں۔